بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے کلید اردو کے ماڈل پیپر جو ہیں میں نے پہلے سارے اپلوڈ کر رکھے ہیں، اور یہ آج کا ماڈل پیپر ہے کہ ریٹن ٹیسٹ فار دا ریکروٹمنٹ ٹو دا پوسٹ آف انسٹرکٹر اردو کے حوالے سے 17 سکیل ہے، اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں 2019 میں یہ پیپر کنڈکٹ ہوا تھا۔ تو اس کے 100 کویسچن جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے ڈسکس کرتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں، تو آپ ان کو دیکھتے جائیے اور نوٹ کرتے جائیے اور یا سنتے جائیے۔ تو پہلا سوال ہے، وہ نام جو محبت حقار یا پھر بلا وجہ مشہور ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے عرف کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ عرف کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے یہ لقب، عرف، خطاب، تخلص اور کنیت، یہ تمام جو ہوتے ہیں یہ اس میں علم کی اقسام ہوتے ہیں۔ لقب وہ نام ہوتا ہے جو کسی خوبی کی وجہ سے پڑ جائے، اور عرف وہ نام ہوتا ہے جو مشہور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور خطاب وہ ہوتا ہے جو حکومت جو ہے وہ کسی شخص کو دیتی ہے، جیسے شمس العلماء، ٹھیک ہے، بہادر صاحب بہادر وغیرہ۔ اور تخلص وہ نام ہوتا ہے جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں۔ تو دوسرا سوال ہے، ابو الاسر حفیظ جلندری میں ابو الاسر کیا ہے؟ یہ کنیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ کنیت ہے۔ لقب بھی نہیں ہے، تخلص بھی نہیں ہے، اور خطاب بھی نہیں ہے، تو کنیت ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، میں اور ہم، اس میں ضمیر کی صورتیں ہیں۔ اچھا، اس میں ضمیر کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، اس کو انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اینڈ تھرڈ پرسن۔ فرسٹ پرسن کو جو ہے متکلم کہتے ہیں، جس میں آئی اور وی ہوتا ہے، یعنی میں اور ہم، تو وہ ضمیر متکلم ہو گیا، جس کا درست جواب ہو گیا سی۔ اچھا، ضمیر غائب کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ جس کو کہتے ہیں جس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی تھی وہ سامنے نہیں ہوتا، اور جس کو کہتے ہیں تھرڈ پرسن۔ اور ضمیر حاضر کیا ہوتا ہے؟ جو جس سے مخاطب بندہ ہوتا ہے اور اس سے بات کی جا رہی ہوتی ہے، وہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ضمیر حاضر کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب درست ہوگا ضمیر متکلم۔ چوتھا سوال ہے، یہ ہندی، وہ خراسانی، یہ افغانی، وہ تورانی، میں ہندی، خراسانی، افغانی، اس میں صرف نسبتی ہیں، وہ نسبت بتائی جا رہی ہے کہ ہندی کا ہند سے نسبت ہے، جیسے جھنگ سے جھنگوی ہے، ٹھیک ہے، لاہور سے لاہوری ہے، لاہور، ٹھیک ہے، امریکہ سے امریکی، یعنی امریکی سے مطلب ہے کہ وہ امریکہ سے نسبت دی جا رہی ہے۔ پانچواں سوال ہے، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان اور افغانستان میں سیستان کیا ہے؟ وہ علاقہ ہے، اور پہلے والے حصے جو ہوتے ہیں وہ سابقہ ہوتے ہیں۔ تو درست جواب ہے لاقب۔ چھٹا سوال ہے، اس میں صوت، وہ اس میں نکرہ ہے جو ظاہر کرتا ہے آواز کو، صوت میں نہیں ہوتے بھی آواز، اور اس میں نکرہ کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، جس میں اس میں صوت، اس میں آلہ، اس میں ظرف وغیرہ وغیرہ۔ فعل مضارع وہ فعل ہوتا ہے جو حال اور مستقبل دونوں کو ظاہر کرے، اور جو پہلا ہے زمانہ حال کو وہ فعل حال ہوتا ہے، آنے والے زمانے کو مستقبل، اور گزرے ہوئے زمانے کو فعل ماضی۔ تو آٹھواں سوال ہے، فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل کے ساتھ مفعول کو بھی چاہے۔ اچھا، تو فعل متعدی کو انگلش میں ٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں، اور فعل لازم کو انگلش میں انٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں۔ فعل لازم وہ ہوتا ہے جو مفعول کو نہیں چاہتا، اور فعل متعدی وہ ہوتا ہے جو مفعول کو چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ وہ کتابیں پڑھتا ہے، وہ کتابیں پڑھتا ہے، اب پڑھتا ہے فعل ہے اور اس کے ساتھ مفعول ہے، تو یہ فعل متعدی ہو گیا۔ نامہ سوال ہے، بارش آیا چاہتی ہے، اس جملے میں فعل معاون یعنی امدادی فعل کون سا ہے؟ چاہتی ہے۔ امدادی فعل کو کون سا ہوگا؟ چاہتی ہے۔ تو 10واں سوال ہے، لاب شہرا، شوخی تریر، ذرع خاک، مرکب ناقص کی کون سی اقسام مرکب اضافی؟ یعنی جیسے صبح شام کہتے ہیں، دو الفاظ سے مل کر بننے والا جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو مرکب اضافی کہتے ہیں، اور اگر درمیان میں واو آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مرکب عطفی۔ 11واں سوال ہے، کسی غیر زبان کے لفظ کو فارسی بنا لینا کہلاتا ہے، اس یعنی غیر زبان کے لفظ کو فارسی بنا لینا اس کو تفریس کہتے ہیں، اور جو غیر زبان کا لفظ فارسی بن جاتا ہے اس کو مفرس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مفرس کہتے ہیں۔ اچھا، پابند شاعری میں شعر کے لیے ضروری ہے صرف کافی ضروری، اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف کافی ضروری ہوتا ہے۔ تو آج کے ماڈل پیپر کا جو ہے سوال نمبر 13 ہے جی، اس کی طرف چلتے ہیں۔ رموز و قاف میں سب سے کم توقف کے لیے علامت استعمال، توقف کہتے ہیں وقفہ، تو سکتہ، ٹھیک ہے۔
تو تھوڑے سے اور وقت کے لیے رابطہ ہوتی، لیکن اس کا جواب سکتا ہے۔ لفظ متحرزہ یا جملہ متحرزہ کے دونوں طرف رموز و کاف کی علامت لگاتے ہیں، قوسین لگاتے ہیں۔ تو قوسین کیسے لگاتے ہیں؟ جملہ متحرزہ کون سا ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں بانی پاکستان کا یہ قول ہے، تو بانی پاکستان کا سے ہمارا ذہن قائد اعظم کی طرف جاتا ہے محمد علی جناح، تو اس میں اگر آپ بریکٹ میں لکھ دیں کہ بانی پاکستان محمد علی جناح، وہ لکھ بھی دیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ لکھیں تب بھی ٹھیک ہے، لکھنے سے تھوڑی وضاحت ہو جاتی ہے۔ تو ایسے جملہ معترضہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہموار کا متضاد ہے نام ہموار، پہلے میں نے ٹیکس لگائی ہوئی ہیں۔ آڑے آنا قواعد کی روح سے کیا ہے؟ محاورہ بھی ہے اور روزمرہ بھی۔ اچھا یہ مزے کی بات ہے کہ آپ کو پریشان ہوں گے کہ آنا نون نہ اینڈ پر آگے تو محاورہ ہے، ہر محاورہ روزمرہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہر روزمرہ محاورہ نہیں ہوتا۔ محاورہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مجازی معنی دے، جبکہ روزمرہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حقیقی معنی دے۔ تو میں نے پہلے ہی بتایا کہ ہر محاورہ ایک روزمرہ بھی ہوتا ہے۔ تو آڑے آنا کیا ہے؟ محاورہ بھی ہے اور روزمرہ بھی ہے۔ 17واں سوال ہے چراغ پا ہونا، غصے کی حالت میں انہوں طرح ڈالنا، بنیاد ڈالنا، سبز قدم ہونا، منحوس قدم ہونا، ٹھیک ہے۔ اور آگے چلیں جی، قطر بود کرنا یہ بھی محاورہ، گاڈ مڈ کرنا، موم کی ناک ہونا، غیر مستقل مزاج ہونا، صحیح ضرب المثل ہے، یہ منہ اور مسور کی دال، یہ منہ اور مسور کی دال۔ اگلا ہے سوال صحیح ضرب المثل ہے چھوٹا منہ بڑی بات، چھوٹا منہ بڑی بات، ٹھیک ہے نا جی، چھوٹا منہ بڑی بات، یہ تھوڑی توجہ کرنی ہے۔ 24واں چاہے یوسف، ادب کی اصطلاح میں کیا ہے یہ؟ چاہے یوسف جو ہے ادب کی اصطلاح میں یہ تلمی ہے، کیا ہے؟ تلمی ہے۔ جیسے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ درد کی دوا کیا کرے کوئی، یہ غالب کا ایک مطلب ہے ایک اس کی غزل کا۔ ابن مریم سے جو ہے نا وہ مراد لے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ۔ جیسے اقبال کا ایک شعر ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میں وے تماشائے لب بام بھی۔ تو یہ حضرت ابراہیم کے جو آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ اس کے بارے میں ہے۔ تو درست جواب ہوگا تلمی۔ 25واں سوال ہے کیا خضر نے سکندر سے کہا، دوسرا مصر کیا ہے؟ اب کسے رہنما کرے کوئی، تو درست جواب ہوگا اے، درست جواب کیا ہوگا؟ اے۔ آج کے ماڈل پیپر کا سوال نمبر جو ہے نا 26 کی طرف چلتے ہیں۔ تو 26 کیا ہے؟ مصور با معنی تصویر بنایا گیا لفظ، تو اس کو لفظ کیا پڑھیں؟ مصور، کیا لفظ پڑھیں؟ مصور۔ اے درست لفظ ہے چودھری، دھال ہم پڑھتے ہیں چودھری، اور یہ پہلا عام روٹین میں جو اے ہے یہ لکھا جائے جبکہ یہ غلط ہے۔ 28واں سوال ہے نظم و نثر میں ایسے خیالات پیش کرنا جن سے زندگی کے تاریک پہلو سامنے آئیں اور انسان پر مایوسی ہو جائے۔ تو تاریک پہلو آ جائیں تو اس کو قنوطیت کہتے ہیں، اور جو اگر مثبت پہلو آ جائیں، آرزو اور کیا کہتے ہیں جوش اور انسان کے اندر خوشی اور ولولہ اور امید پیدا ہو جائے تو اس کو رجایت کہتے ہیں۔ تو اردو میں قنوتی شاعر جو ہیں وہ 3 ہیں۔ تو پہلے نمبر پر میر تقی میر، دوسرے نمبر پر فانی بدایونی، اور تیسرے نمبر پر ناصر کاظمی۔ اور رجایت کے شاعروں کی بات کی جائے تو وہ اردو ادب میں رجایت کے سب سے بڑے شاعر جو ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہیں، وہ اپنی شاعری میں امید اور کرن کی روشنی دکھاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے نظم و نثر میں ایسے حقائق و معاملات کو پیش کرنا جن کا تعلق پوری دنیا سے ہو تو اس کو آفاقیت کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ادب کی اصطلاح میں نظم و نثر میں اجنبی، نامنوس یا عجیب الفاظ کو استعمال کرنا تو اس کو غرابت کہتے ہیں۔ اور ان کا نرگسیت کیا ہوتی ہے؟ جو سی جواب ہے خود ہی محب اور خود ہی محبوب، یعنی کہ اپنی ہر ادا پر خود جو ہے قربان ہونے کے عمل کو ادب کی اصطلاح میں نرگسیت کہتے ہیں۔ اور اردو ادب میں نرگسیت کا سب سے بڑا شاعر منیر نیازی ہے۔ اگلا سوال 31 درست جملہ ہے یہ واقعہ کب پیش ہے؟ یہ واقعہ یہ لکھنا ہے، واقع بھی غلط ہے، یہ واقع ہے، اور ڈی میں بھی واقع ہے، تو درست جواب بھی ہوگا۔ اگلا ہے درست جملہ کی نشاندہی کیجیے، سی ہے مجھے تمہاری مخالفت کی پرواہ نہیں، اور پرواہ کے آگے ہے نہیں ہوتا تو اس میں ہے نہیں ہے۔ درست جملہ کیجیے فریقین کے درمیان صلح ہو گئی، سی درست ہے جی، تو کیونکہ فریقین کا مطلب ہی دونوں ہوتا ہے تو لہٰذا اے بی سی غلط ہیں۔ اگلا سوال ہے یہ کتاب آپ کی نظر کر، تو یہ نظر ایسے لکھنا ہے، اس میں بھی درست جملے کی بیان کریں، وہ مشکل سے گھر پہنچا۔ اور اگلا سوال ہے 36 جملہ درست کیجیے، اس نے میرے خلاف گواہی دی، سی درست جو ہے میرے خلاف گواہی دی۔ 37 سوال ہے
سر منڈاتے ہی اولے پڑے، یہ مشہور ہے جی، اس وجہ سے میں جلدی سے کہہ رہا ہوں۔ 38 ہے، علامہ کی طویل نظم طلوع اسلام ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ بانگ درا میں ہے طلوع اسلام۔ بانگ درا علامہ اقبال کی شاعری کا اردو کا پہلا مجموعہ ہے۔ 39 ہے، علامہ اقبال کی معروف نظم بڈھے بلوچ کی نصیحت بیٹے کو اس کے کس مجموعے میں شامل؟ ارمغان حجاز میں۔ اور ارمغان حجاز آدھی ان کی شاعری کا آخری مجموعہ ہے، جو آدھا فارسی میں ہے اور آدھا اردو میں ہے، جو ان کی وفات کے بعد 1938 میں منظر عام پر آیا تھا۔ ان کی جو مشہور نظمیں جن میں بوٹے بلوچ کی نصیحت اپنے بیٹے کو اور ابلیس کی مجلس شورا، یہ اس کی دو بڑی مشہور نظمیں ہیں۔ 40واں سوال ہے، اردو کی وہ کون سی معروف لغات ہے جو عربی فارسی اور اردو میں مشتمل ترکی الفاظ میں مشتمل ہے؟ فرہنگ عامرہ ہے، اور فرہنگ عامرہ کے جو لیگزیکوگرافر ہیں، جو اس کو ترتیب دینے والے ہیں اس ڈکشنری کو، وہ عبداللہ خویشگی ہیں۔ 41 سوال ہے، فرہنگ اقبال اور فرہنگ اقبال فارسی، یعنی فرہنگ اقبال اردو اور فرہنگ اقبال فارسی، ٹھیک ہے، تو کس نے تالیف کی؟ نسیم امروہوی نے۔ باغ و بہار میں کس شہر کا تمدن بیان کیا گیا؟ شاہ جہاں آباد دلی کا، ٹھیک ہے، اور اس کے مد مقابل ایک داستان لکھی گئی تھی جس کا نام فسانہ عجائب، اس میں جو ہے لکھنؤ کے بارے میں کا تمدن دکھایا گیا۔ اور باغ و بہار جو ہے اس کی زبان جو ہے وہ بہت آسان، شستہ اور عام فہم ہے، جو 1802 میں میر امن دہلوی نے ڈاکٹر جان گلکریس کی فرمائش پر مکمل کی تھی۔ اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ قصہ چہار درویش جو فارسی کی کتاب امیر خسرو کی، اس کی آسان زبان میں اردو زبان میں آسان اردو میں اس کا ترجمہ ہے۔ اس سے پہلے قصہ چہار درویش کا مشکل اردو زبان میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اردو میں، تو اس کا نام کیا ہے جی؟ وہ میر عطا حسین خان تحسین نے کیا تھا، نو طرز مرصع کے نام سے۔ 43 سوال ہے، اردو مزاحیہ شاعر انور مسرور اپنی شاعری کے لیے بنمون کون سی صنف سخن کا استعمال کرتے ہیں؟ تو قطع کا استعمال کرتے ہیں، قطع۔ تو انور مسعود جو ہیں فارسی کے استاد ہیں۔ مثنوی گلزار نسیم کس کی تصنیف ہے؟ پنڈت دیا شنکر کی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کا دوسرا نام قصہ گول بقولی بھی ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں، 45واں سوال، علامہ اقبال نے ساقی نامہ کے لیے کون سی صنف نظم کو استعمال کیا ہے؟ تو مثنوی۔ علامہ اقبال نے سب سے زیادہ شاعری جو ہے وہ مثنوی میں نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، بال جبریل کا دیباچہ کس نے لکھا؟ کسی نے بھی نہیں لکھا، بال جبریل کا دیباچہ کسی نے بھی نہیں لکھا، جبکہ بانگ درا کا دیباچہ جو ہے وہ علامہ شیخ عبد القادر نے لکھا ہے۔ 47 سوال ہے، علامہ اقبال کی کون سی تصنیف ہے جس میں ان کا آدھا اردو اور آدھا فارسی کا کلام شامل ہے؟ میں نے پہلے بتایا، ارمغان حجاز۔ 48 ہے، علامہ اقبال نے عربی، فارسی، اردو، پنجابی اور انگلش کے علاوہ اور کون سی زبانیں خاص طور سے سیکھی تھیں؟ تو اس کے علاوہ جرمن زبان بھی انہوں نے سیکھی تھی، درست جواب ہوگا جرمن۔ 49 سوال ہے، علم الاقتصاد علامہ اقبال کی معروف نثری تصنیف ہے، یہ کب شائع ہوئی؟ 1903 میں بھی، اور کچھ کہتے ہیں 1904 میں بھی۔ تو ہمارا آج کا سوال نمبر 50 ہے، ہاں اگلا سوال 50 اس ماڈل پیپر کے سوال نمبر 50 کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ انڈین شیکسپیئر کہا جاتا ہے، آغا اشر کشمیری کو کہا جاتا ہے، اردو کا شیکسپیئر بھی آغا اشر کشمیری کو کہا جاتا ہے۔ 51 اردو کے منفرد شاعر جان ایلیا کا انتقال پرملال ہوا، یعنی ان کا انتقال کب ہوا تھا؟ 8 نومبر 2002 کو، اور ان کا اصل نام تھا سید جان اصغر، سید جان اصغر۔ اچھا، یہ جان ایلیا جو ہے نا، عجیب طرح کے شاعر ہیں، ان کے جو اشعار ہیں بڑے نئے طرح کے ہیں۔ ان کا ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں کہ مجھ سے ملنے آئے ہو، مجھ سے ملنے آئے ہو، بیٹھیے بلا کے لاتا ہوں۔ تو نیچے آ بھی گیا ہے، اردو کے منفرد شاعر جان ایلیا کا سلام کیا؟ سید سبت اصغر نقوی۔ 53 سوال ہے، اردو کے عظیم مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی کی وفات کب ہوئی؟ 20 جون 2018 کو۔ ابن انشا قلمی نام ہے، اصل نام کیا ہے؟ شیر محمد خان۔ اردو کی آخری کتاب کون سی ہے؟ ابن انشا نے لکھی ہے اس نام سے اردو کی آخری کتاب، اور اردو کی پہلی کتاب کے عنوان سے مولانا محمد حسین آزاد نے ایک جو ہے کتاب لکھی ہے۔ آماج کا ایک ادبی ترکیب، اس کا مطلب کیا ہے؟ میدان جنگ، نان شعیر، جو کی روٹی، طفل مکتب، نا تجربہ کار۔ 59 سوال ہے، میرے ہم سفیر اسے بھی اثر بہار سمجھے، میرے ہم سفیر اسے بھی اثر بہار سمجھے، انہیں کیا خبر کہ کیا ہے یہ نوائے عاشقانہ۔ اس میں ہم سفیر کیا ہے؟ ہم آواز۔ علم ہندسہ کسے کہتے ہیں؟ اقلیدس، یعنی جیومیٹری میں کا جو ہے نا وہ حصہ ہے۔ ابتذال ادبی اصطلاح، اس کا مطلب کیا ہے؟ عامیانہ مضمون۔
اور سوال نمبر 62 ہے، کس شعر کے مصرع یا شعر کو ہم نے کلام میں، کسی شاعر کے مصرع یا شعر کو ہم نے کلام میں چشمہ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تضمین کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ضامن بنا لینا۔ جیسے اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بیرہ ہے جو معتقد میر نہیں۔ یہ اقبال اپنے غالب کا شعر ہے کہ اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بیرہ ہے جو معتقد میر نہیں۔ تو ہمارے ماڈل پیپر جو ہے، آج ہمارے ماڈل پیپر کا سوال نمبر ہم کر رہے ہیں جی، سوال نمبر 63 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سفر باقی ہے اور غزالہ تم تو واقف ہو، کس اردو شاعرہ کے شعری مجموعے ادا جعفری؟ اور ادا جعفری جو ہے ان کا ایک شعر بڑا مشہور ہے کہ یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں بھلے ہیں، یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں بھلے ہیں، دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ شعر سخن آراستہ، غزالہ تم تو واقف ہو، ٹھیک ہے، یہ اس کے شعری مجموعے ہیں۔ اچھا، تو اس کی ایک آپ بیتی بھی ہے ادا جعفری کی، جس کا نام ہے جو رہی سو بے خبر رہی، اس عنوان سے۔ 64 ہے، دشت کیس میں لیلا کس کا معروف شاعرہ کی کلیات ہے؟ کشور نعید کی ہے۔ کلیات غزلیات میر کتنے دیوان پر مشتمل ہے؟ 6 دیوان پر۔ اردو کے 6 ہیں اور فارسی کے 2 ہیں۔ کل سویرے جو آنکھ میری کھلی کس کا شاہکار مضمون ہے؟ پطرس بخاری کا۔ معروف اردو شاعر ادا جعفری کا اصل نام کیا ہے؟ میں نے پہلے بتا دیا، عزیز جہاں۔ اردو کے معروف مزاح انور مسعود کس زبان کے استاد ہیں؟ تو میں نے پہلے بتا دیا، فارسی کے۔ اچھا، لفظ استاد نہیں ہونا، یہ استاد اور استاد میں فرق ہے۔ اچھا، استاد جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ انسان جو آپ کو کوئی مہارت سکھائے، کوئی فن سکھائے، اور استاذ جو ہوتا ہے جس کے عین پر ذال ہوتی ہے، وہ انسان جو آپ کو کوئی علم سکھائے۔ تو لفظ استاذ جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ 69 ہے، مولانا حالی کی طویل نظم مسدس علی کا اصل نام کیا ہے؟ مد و جزر اسلام۔ یہ طویل نظم 1879 میں لکھی گئی تھی، اور اس سے پھر مقدمہ شعر و شاعری 1893 میں مکمل ہوئی تھی۔ اس میں 294 بند ہیں، اور پہلا بند جو ہے اس میں ایک فلسفی کا ذکر ہے جس کا نام ہے بکرات، اور یہ حالی صاحب نے سر سید کی فرمائش پر لکھی تھی۔ 70 ہے، بعض ناقدین کے نزدیک ربائی مشکل ترین صنف سخن، یہ کتنے اشعار پر مشتمل ہے؟ فقط 2 اشعار پر یا 4 مصروں پر۔ اصناف نظم قطع کتنے اشعار پر مشتمل ہے؟ تو تعداد پر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ علامہ اقبال کے فرزند ارجمند ڈاکٹر جاوید اقبال کا انتقال پر ملال ہوا تو 3 اکتوبر 2015 کو۔ 13واں سوال ہے، بلکہ 73واں سوال ہے، جعفر از بنگال و صاحب از دکن، جعفر از بنگال و صادق از دکن، نہ ننگ آدم نہ ننگ دین نہ ننگ وطن، اس زبان زد عام اس زبان زد خاص و عام شعر کے خالق کون ہیں؟ تو یہ ہیں جی علامہ اقبال صاحب۔ 74 ہے، گاندھی از گجرات و بھاوے از دکن، گاندھی از گجرات و بھاوے از دکن، ننگے پاؤں ننگے سر ننگے بدن، اس پیروڈی کے خالق کون ہے؟ ظفر علی خان۔ اچھا، اگلا سوال ہے، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، تو اس میں خیاباں خیاباں 2 بار آیا تو اس کو سند تکرار کہتے ہیں۔ سند تکرار کی یہ پہچانے، اس میں ایک لفظ 2 سے زیادہ بار اس کی روین ہوتی ہے یا تکرار ہوتا ہے۔ جیسے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ چلیں جی، سوال نمبر 76 کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ ہماری ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، لیکن کیا کریں کہ یہ چیزیں بھی تو سمجھانی ہوتے ہیں۔ وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے، وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے، وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے، یہ شعر کس کی تخلیق ہے؟ ناصر کاظمی کی۔ اس میں یہ مطلع ہے، اگلے سوال میں آ گیا، اور اس میں شعر میں ردیف کیا ہے؟ تو دیکھیں، گانے اور چلانے یہ تو ہو گئے قافیہ، اب اس کی ردیف ہو جائیں گی جی والے کیا ہوئے، اور اگلا سوال بھی آپ کو بتا دیں گانے چلانے یہ ہو گیا قافیہ۔ 80 سوال ہے، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پر مرغ تخیل کی رسائی تھا کجا۔ علامہ اقبال نے یہ خراج تحسین کسے پیش کیا ہے؟ مرزا غالب کو۔ اور علامہ اقبال کی ایک نظم ہے بانگ درا میں جس کا عنوان بھی ہے کہ غالب، تو اس میں
ان کا جو ہے نا ایک اور شعر بھی ہے جو مجھے یاد آ گیا ہے، تو وہ بھی آپ کو بتا دوں اس نظم کا، کہ نظم غالب جو بانگ درہ میں ہے اس کا ایک اور شعر بھی ہے کہ آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے، آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے، گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے۔ یعنی گویٹے جو تھا تو وہ جرمنی کے جو باغ ویمر ہے اس میں دفن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گویٹے کا ہم پلہ شہر تھا غالب، تو غالب جو ہے وہ اجڑی دلی میں دفن ہے، اور مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ان کے ہم پلہ جو ہیں وہ جو ان کے مد مقابل شاعر تھے جن کا نام کیا ہے جی گویٹے، تو وہ جرمنی کے گلشن ویمر میں دفن ہے۔ 81 سوال ہے لاہور آوارگی، آسٹریلیا آوارگی اور نیپال نگر، تو یہ مستنصر ستاروں کے سفر نامے ہیں۔ خوشبو کا سفر، دنیا رنگ رنگیلی اور سفر عشق، سفر نامہ کے خالق کون ہے؟ طارق محمود مرزا۔ 83 سوال ہے اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، تو یہ شعر ہے اقبال عظیم کا، بہت ہی مشہور شعر ہے۔ 84 سوال ہے علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں کہا ہے ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، تو ان کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ وہ کولمبس کی طرف وہ کر رہے تھے، کولمبس۔ تو کولمبس کے بارے میں ہے کہ اس نے جو ہے نا بہت زیادہ سفر کیا تھا اور بہت نئی چیزیں دریافت کی تھی۔ 50 سوال ہے مولانا حالی نے مصدق حالی مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ، تو ان کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ ابن بطوطہ کی طرف اشارہ ہے، درست جواب ہوگا ابن بطوطہ۔ دیکھ لیں علامہ اقبال جو ہے کولمبس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور کیونکہ کولمبس بھی ایک سیاح تھا اور اس نے امریکہ ڈسکور کیا تھا، دریافت کیا تھا، اور ابن بطوطہ جو تھا وہ بھی ایک سیاح تھا۔ خوش چشمے کے کنارے کس معروف شاعر کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے؟ تو تنقیدی مضامین کا مجموعہ ناصر کاظمی کا صرف ایک ہی ہے جس کا نام ہے خوش چشمے کے کنارے، درست جواب ہے ناصر کاظمی، اور ان کا ایک ڈرامہ بھی ہے ناصر کاظمی صاحب کا جس کا نام ہے سر کی چھایا۔ 87 ہے اداس نثری نادار لوگ اور واپسی کا سفر کس معروف ناول نگار کے ناول ہیں؟ عبداللہ حسین کے ناول ہیں جی۔ چلیں جی 88 سوال ہے آج کے ماڈل پیپر کا، قیام پاکستان کے وقت ہجرت کے حالات پر مبنی شاہکار ناول آنگن کس کا ہے؟ خدیجہ مستور کا ہے۔ اردو کی پہلی سوانح عمری ہونے کا درجہ کس کو حاصل ہے؟ حیات سعدی کو، 1886 میں لکھی گئی تھی، اور دوسری سوانح عمری جو ہے وہ یادگار غالب ہے، 1897 میں لکھی گئی تھی، اور تیسری جو ہے حیات جاوید 1901 میں۔ یہ تینوں کی تینوں مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی سوانح عمری کی کتابیں ہیں۔ بانو کرسیا یعنی جس کو آپا جان کہتے تھے، ان کا انتقال ہوا 4 فروری 2017 کو۔ اچھا 2 سوال نمبر 91 وہ صورت الہی آنکھیں ترستی ہیں اور اب انہیں ڈھونڈ کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ تو یہ خاکہ نگاری سے اس کا تعلق ہے جی۔ اچھا وہ صورت الہی جو ہیں وہ خاکوں کتاب ہے، مالک رام کی آنکھیں ترستی جو ہیں وہ عبدالسلام خورشید کی ہیں، اس طرح کی مجھے تھوڑا نام بولا کھڑا ہے، اور اب انہیں ڈھونڈ یہ علی محمد خان کی خاکوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ 92 سوال ہے الفروق، المامون اور الغزالی صنف سوانح عمری کی معروف کتابوں کے مصنف کون ہیں؟ شبلی نعمانی۔ 93 عبدالحلیم شرر، راشد الخیری اور مرزا ہادی رسوا میں قدر مشترک کیا ہے؟ تینوں ناول نگار ہیں۔ دربار اکبری اور سخاندان فارغ کس کی تصانیف ہیں؟ محمد حسین آزاد کی تصانیف ہے۔ اردو میں مختصر افسانے کا بانی کس سمجھا جاتا ہے؟ پریم چند کو سمجھا جاتا ہے جی۔ ہاں جی 96 سوال ہے فلسطین اور کشمیر کی تحریک آزادی کے موضوع پر بہت سے ڈرامے کس نے لکھے؟ مرزا ادیب نے لکھے۔ اچھا 97 سوال ہے مرزا ادیب کی معروف کتاب مٹی کا دیا کیا ہے؟ ان کی آپ بیتی ہے۔ الحمرہ اردو کا موقر ماہنامہ ہے، موقر کہتے ہیں یعنی بڑا مشہور اور بڑا منجھا ہوا، تو اس کے مدیر کون ہیں؟ تو شہد علی خان اس کا درست جواب ہے۔ پنجاب میں اردو کس کی تصنیف ہے؟ حافظ محمود شیرانی کی، اور یہ اس میں کہتے ہیں کہ اردو اور پنجابی میں 60% الفاظ مشترک ہیں، یہ 1928 میں مکمل ہوئی تھی۔ آج کی ویڈیو کا آخری سوال ہے میر تقی میر کے اشعار کی تشریح و تفصیل پر مبنی شمس الرحمان فاروقی کی شاہکار تصنیف شیر شور انگیز کتنی جلدوں پر مشتمل ہیں؟ 4 جلدوں پر مشتمل ہیں۔ تو آج جو ہے 100 کے 100 اس ماڈل پیپر کے سوال مکمل ہوئے۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس طرح کی مزید ویڈیوز جو ہیں دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں
وہ شیئر کریں جو اردو کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو ملتا ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، خدا حافظ، اللہ نگہبان۔